السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے غنہ۔ ہم آج جانیں گے غنہ کسے کہتے ہیں، غنہ کہاں پہ کیا جاتا ہے، کن حروف پہ ہوتا ہے، مقدار اس کی کیا ہوتی ہے، معنی اس کا کیا ہوتا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہے۔ تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ غنہ کے لغوی معنی ہے گنگناہٹ کے، ٹھیک ہے، گنگناہٹ کے، ناک میں آواز لے کے جانے کو غنہ کہتے ہیں، اور یہ دو حروف پہ ہوتا ہے، ایک نون پہ اور ایک میم پہ، دو حرکات تک ان پہ غنہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوتا کہاں پہ ہے، کیا کہاں پہ جاتا ہے، یعنی یہ آواز جو ہے یہ ٹھہرائی کہاں پہ جاتی ہے، یہ ناک کی جڑ میں ٹھہرائی جاتی ہے، ناک کے بانسے میں۔ ہم نے الخشوم پڑھا تھا، آپ کو اگر یاد ہو تو، کہ الخشوم کیا ہوتا ہے، ناک کا بانسا یا ناک کی جڑ، وہاں پہ جا کے جو ہے آواز کو ٹھہرایا جاتا ہے، وہاں پہ آواز جو ہے گنگناہٹ پیدا کرتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایسی آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جائے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اسے غنہ کہا جاتا ہے۔ مقدار اس کی کیا ہوگی، ایک الف یا دو حرکات کے برابر، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اقسام ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ غنہ کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، غنہ آنی اور غنہ زمانی، غنہ آنی اور غنہ زمانی، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب سے پہلے ہم غنہ آنی کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے دو نام اور بھی ہیں غنہ آنی کے، ٹھیک ہے، ایک ہے غنہ ذاتی اور ایک ہے غنہ اصلی، یعنی یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی قسم ہے۔ غنہ آنی اس کو کہہ لیں آپ، غنہ ذاتی کہہ لیں یا غنہ اصلی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے، یہ غنہ جو ہے نا یہ نون اور میم کی ذات میں پایا جاتا ہے، اس کے بغیر نا نون اور میم ادا ہی نہیں ہوتے، یعنی یہ لازمی صفت ہے اس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ غنہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کو صفت غنہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نون اور میم جو ہے یہ ایسے حروف ہیں جن میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے، لازمی صفت پائی جاتی ہے، چاہے نون اور میم جو ہے وہ متحرکہ ہوں چاہے وہ مظاہرہ ہوں۔ متحرکہ مطلب ان کے اوپر کوئی حرکت ہے، مظاہرہ یعنی وہاں پہ اظہار ہو رہا ہے نون اور میم کے بعد، تو کیا ہے یہاں پہ بھی غنہ پایا جاتا ہے، اور اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ یہ غنہ آنی ہے، غنہ ذاتی ہے یا غنہ اصلی ہے۔ اور یہ والا جو غنہ ہے نا یہ ہم بلا ارادہ کرتے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ کر کے ہم اس کو غنہ نہیں کرتے، یہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں ارادہ نہیں کرنا پڑتا، خود بخود یہاں پہ جو ہے غنہ پایا جاتا ہے، صفت ہے اس کی، اس وجہ سے یہاں پہ غنہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب اس کی دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے غنہ زمانی، اور اس کا بھی ایک نام ہے غنہ فرعی، ٹھیک ہے، غنہ زمانی کہہ لیں یا غنہ فرعی کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ اب اگر ہم اس کو ڈسکس کریں غنہ زمانی کو، تو یہ کیا ہے، یہ وہ غنہ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ غنہ ہے جو میم مشدد اور نون مشدد پہ ہمیشہ ہوتا ہے، ایک بات، ٹھیک ہے، نون اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے کہ یہاں پہ غنہ ہو، نون میں، نون مشدد اور میم مشدد پہ۔ اور اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس کی مقدار ہونی چاہیے ایک الف یا دو حرکات کے برابر، کہاں پہ، نون مشدد اور میم مشدد میں، ٹھیک ہے۔ پھر نون مشدد کے علاوہ اور میم مشدد کے علاوہ نون اور میم جب بھی اخفاء اور ادغام کی حالت میں ہوں گے نا تب بھی ان میں غنہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفاء ہو رہا ہے یا ادغام ہو رہا ہے تب بھی کیا ہوتا ہے، وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے، ان کے لحاظ سے اخفاء کے لحاظ سے اخفاء کا غنہ، ادغام کے لحاظ سے ادغام کا غنہ، اور جب بھی میم ساکن کے بعد اخفاء شفوی یا ادغام شفوی ہو تو اس لحاظ سے اس کا بھی غنہ کیا جاتا ہے، اور یہ غنہ ہم ارادتاً کرتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ رول ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ قواعد آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، ہم غنہ کریں گے، یا ہم ارادہ کر کے یہ والا غنہ کرتے ہیں نا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو غنہ زمانی یا غنہ فرعی کہا جاتا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کی مقدار کیا ہے، وہ ایک الف یا دو حرکات کے برابر ہونی چاہیے۔ اب ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اور ساتھ اس کے مراتب دیکھتے ہیں، آپ کو اس کی مزید اچھے سے سمجھ آ سکے گی۔ اچھا، سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پہ اس کے چار مراتب ہیں،
ٹھیک ہے، غنہ کے 4 مراتب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب نون اور میم مشدد ہوں اور نون اور میم مدغم ہوں، ٹھیک ہے، یعنی نون اور میم کیا ہو، مشدد ہوں، اور نون اور میم مدغم ہو یعنی ادغام ہو رہا ہو، یہ اس کا ایک مرتبہ ہے۔ پھر ایک یہ ہے کہ جب نون اور میم مخفی ہوں یعنی اخفا ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، پھر جب نون اور میم مظاہرہ ہوں یعنی اظہار ہو رہا ہو، اور پھر کیا ہے جب نون اور میم متحرکہ ہوں یعنی ان کے اوپر حرکت ہو، تب بھی کیا ہے، یہ غنہ ہے، یہ اس کا یہ بھی ایک مرتبہ ہے۔ اب ہم ان کو الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں، دیکھیے گا جب نون اور میم مشدد ہوں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نون اور میم مشدد ہوں یہ کون سی قسم میں سے ہے، یہ غنہ زمانی ہے، ٹھیک ہے، غنہ زمانی ہے، غنہ فرعی میں سے ہے۔ ہم نے اس میں کیا پڑھا، ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا کہ جب نون اور میم مشدد ہوں گے تو کیا ہوگا، غنہ ہوگا۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں تو دیکھیے گا، ان ان یہ جو یہ کیا ہے، یہ غنہ ہے، ناک میں آواز جو ہے وہ گنگناہٹ پیدا کر رہی ہے، ناک کی جڑ میں، ناک کے بانسے میں، اسے کیا کہا جاتا ہے، غنہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے گا، منا منا مقدار اس کی کتنی ہونی چاہیے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر، منا، اس طرح۔ پھر آگے دیکھیے گا، ثم، اب یہ کیا ہے، یہ میم مشدد پہ ہونا ہے، ثم، پہلے ہم نے کس پہ دیکھا تھا، نون پہ، اور اب نون مشدد پہ، اب ہم میم مشدد پہ دیکھ رہے ہیں۔ ثم ثم 2 حرکات تک ہم آواز کو ٹھہرائیں گے۔ پھر آگے دیکھیں، مما مما، اسی کا ایک اور پوائنٹ کیا ہے کہ جب نون اور میم مدغم ہوں گے یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام ہوگا، تب بھی کیا ہے، یہ کیا ہوگا، کون سا غنہ ہوگا، غنہ زمانی یا غنہ فرعی ہوگا۔ کس طرح، ہم اس کی مثال دیکھیں، من یقول، مئی مئی ای، یہ کیا ہے، یہ بھی غنہ ہی ہے، من یقول، من مشہد، من مشہد، ٹھیک ہے، اور یہ کون سی قسم میں سے ہے، یہ غنہ زمانی یا غنہ فرعی میں سے ہے۔ پھر ہم اس کے دوسرے مرتبے کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا ہے، جب نون اور میم مخفی ہوں یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا ہو رہا ہو یا میم ساکن کے بعد اخفاء شفوی ہو رہا ہو، تب کیا ہے، یہ کون سی قسم ہوگی، تب بھی یہ غنہ زمانی یا غنہ فرعی میں سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ مثال اس کی میں دوں اگر آپ کو، تو دیکھیے گا، میو جوعن، میو میو، اخفاء کا کیا ہو رہا ہے، ہم غنہ کر رہے ہیں، میو جوعن، ما سفیہا، ما سفیہا، ما سفیہا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی غنہ کی ایک قسم ہے، کون سے والی، غنہ زمانی یا غنہ فرعی۔ اب ہم اس کے تیسرے مرتبے کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جب نون اور میم مظاہرہ ہو، ٹھیک ہے، جب کیا، نون اور میم مظاہرہ ہو یعنی اظہار ہو رہا ہو ان پہ، اب یہ کون سی قسم میں ہے، یہ پوائنٹ ہم نے کہاں پڑھا تھا، یہ ہم نے غنہ آنی، غنہ ذاتی، غنہ اصلی میں یہ والا پوائنٹ ہم نے پڑھا، جب نون اور میم مظاہرہ ہو تب کیا ہے، ان میں غنہ پایا جاتا ہے، یہ غنہ کس میں، صفت پائی جاتی ہے، صفت لازمہ، ٹھیک ہے، یا صفت غنہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں غنہ ہوتا ہے لیکن مختصر غنہ ہوتا ہے، نامکمل غنہ۔ اگر میں آپ کو مثال دوں تو دیکھیے گا، ون ہر، یہاں پہ ہم ادغام یا نون مشدد میں مشدد کی طرح 2 حرکات یا ایک الف کے برابر آواز نہیں ٹھہرا رہے، یعنی مثال دوں اگر میں آپ کو، ہم اس کو ون ہر یوں نہیں پڑھ رہے، ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، ون ہر، ون ہر، اس طرح سے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم بلا ارادہ ہو رہا ہے، اس کو اس پہ ہم ارادہ نہیں کر رہے کہ یہاں پہ اچھا یہ رول اپلائی ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے، نہیں، یہاں پہ اس کی صفت ہے، اس وجہ سے یہاں پہ مائنر سا غنہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، نامکمل غنہ، ون ہر، اسی طرح منہم، ون ہر منہم، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اس کا مرتبہ کیا ہے کہ نون اور میم متحرکہ ہوں، ٹھیک ہے، نون اور میم کیا ہو، متحرکہ ہو، متحرکہ مطلب ان کے اوپر حرکت ہو، کوئی بھی حرکت ہو نون اور میم پہ، تب بھی کیا ہے، ان میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے، کون سی قسم میں سے ہے، یہ بھی غنہ آنی، غنہ ذاتی اور غنہ اصلی ہے، یہ بھی یہاں پہ بھی ہمیں کوئی ارادہ نہیں کرنا پڑتا غنہ کرنے کا، یہ بھی بغیر ارادے کے ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی صفت ہے غنہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو دیکھیے گا، نعمتا، نعمتا، یہاں پہ کیا ہے، میم جو ہے وہ متحرک ہے، نعمتا، پھر وعملو، وعملو، یہاں پہ بھی کیا ہے، میم متحرکہ ہے،
اس میں بھی غنہ کی صفت پائی جاتی ہے. اس میں سب سے زیادہ مختصر ترین غنہ جو ہے وہ اسی میں ہوتا ہے، یعنی نون اور میم متحرکہ میں مختصر ترین غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ایک دفعہ اس کو ریوائز کرتے ہیں. غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز لے کے جانے کو غنہ کہتے ہیں. 2 حروف پہ کیا جاتا ہے، نون اور میم پہ. ٹھیک ہے، 1 الف یا 2 حرکات کے برابر اس کی مقدار ہوتی ہے. کہاں پہ آواز ٹھہرائی جاتی ہے؟ ناک کے بانسے میں، ناک کی جڑ میں. ٹھیک ہے، ایک ایسی آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے غنہ کہتے ہیں. اس کی اقسام کتنی ہیں؟ 2 اقسام ہے اس کی. ایک ہے غنہ عنی اور دوسری غنہ زمانی. غنہ عنی کو غنہ ذاتی یا غنہ اصلی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ غنہ جو ہے نون اور میم کی ذات میں ہی پایا جاتا ہے، اس کے بغیر نون اور میم ادا ہی نہیں ہوتے. اسی لیے اس کو صفت غنہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی لازمہ ہے، یہ صفت لازمہ ہے، لازمی پائی جاتی ہے یہ اس میں، اور اس کو ہم ارادتاً نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ نون اور میم جب متحرکہ ہوں تب ہوتا ہے، اور جب نون اور میم مظاہرہ ہوں تب ہوتا ہے. پھر اس کی دوسری قسم کون سی ہے؟ غنہ زمانی اور غنہ فرعی. 1 الف یا 2 حرکات کے برابر اس پہ غنہ کیا جاتا ہے. کب کب کیا جائے گا؟ جب نون اور میم مشدد ہوں گے، اور جب نون اور میم اخفا یا ادغام کی حالت میں ہوں گے تب کیا جائے گا. اور یہ ہم ارادتاً کرتے ہیں، ہم دیکھ کے کرتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے یا یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے یا یہاں پہ نون اور میم مشدد ہے تو ہمیں غنہ کرنا ہے. اس وجہ سے اس کی مقدار کیا ہے؟ 2 حرکات کے برابر ہے. پھر ہم نے اس کے مراتب پڑھے. جب نون اور میم مشدد ہوں تب بھی اس پہ غنہ کیا جائے گا، بحالت ادغام کیا جائے گا. یہ کون سی قسم میں سے ہے؟ یہ غنہ زمانی اور غنہ فرعی میں سے ہے. پھر جب نون اور میم مخفی ہوں، یہ بھی کیا ہے؟ غنہ زمانی میں سے ہے. جب نون اور میم مظاہرہ ہوں اور جب نون اور میم متحرکہ ہوں تو یہ کون سی قسم میں سے ہے؟ یہ غنہ عنی، غنہ ذاتی اور غنہ اصلی میں سے ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، لیکن اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کی کیوری سالو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے سبق تک دیجیے ہمیں اجازت. دعا پڑھتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.